السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اکثر لوگ صدقہ فطر کے بارے میں سوال کرنے لگتے ہیں کہ کس پر واجب ہے، کتنا واجب ہے اور کب ادا کرنا ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، روزے دار کتنا ہی اہتمام کیوں نہ کرے، مگر روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ روزے دار کا کھانا پینا اور روزہ کو توڑنے والی چیزوں سے بچنا تو بہت آسان ہے، مگر فضول مصروفیات اور نامناسب باتوں سے مکمل طور پر بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے آخر میں صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے، گویا کہ یہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو یعنی بیکار اور بے حیائی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو آج ہم 4 چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 کہ کس پر واجب ہے، نمبر 2 کس کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، نمبر 3 کتنا واجب ہے، نمبر 4 کب واجب ہے۔ یہ 4 سوال ہیں، آج ہم ان 4 سوالوں پر مختصر طور پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 کس پر واجب ہے، تو آسان لفظوں میں یہ کہا جائے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، مگر زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ کہ زکوٰۃ جو ہے مال نامی یعنی سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت پر واجب ہوتی ہے، اور صدقۃ الفطر میں یہ ضروری نہیں، بلکہ اگر اس کے علاوہ کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو اور وہ نصاب کے برابر ہو تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ میں مال پر سال گزرنا ضروری ہے اور صدقۃ الفطر میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2 کس کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ دیکھیے، پہلے تو جو گھر میں صاحب نصاب مرد ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد لڑکے لڑکیوں کی طرف سے ادا کرے، اور جو بالغ لڑکے لڑکیاں ہیں ان کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے، ہاں اگر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بیوی کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر بیوی خود صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس اتنا زیور وغیرہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے گی، اور اگر شوہر نے ادا کر دیا تو بھی ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3 کتنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں احادیث میں 4 قسم کی چیزیں منقول ہیں: گیہوں، جوں، کھجور، کشمش۔ گیہوں سے اگر دینا ہے تو نصف سا یعنی موجودہ زمانے کے حساب سے وزن نکالیں تو تقریباً 1.25 کلو، 1.5 کلو سے کچھ زیادہ اور 2.25 کلو سے کچھ کم، احتیاطاً 2.25 کلو۔ اسی طرح سے اگر جو یا کھجور اور کشمش سے صدقہ فطر ادا کریں تو تقریباً 3.5 کلو احتیاطاً۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں وہ بھی گیہوں سے صدقہ فطر نکالتے ہیں جو صرف 35-40 روپے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بڑی نامناسب سی بات ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا کی ہے تو آپ کھجور، کشمش یا جوں سے صدقہ فطر نکالیں۔ یا تو آپ ان 4 چیزوں سے صدقہ فطر ادا کریں یا پھر ان کی قیمت ادا کر دیں، جو بھی قیمت آپ کے علاقے کے اعتبار سے بیٹھتی ہو اس کے حساب سے ادا کر دیں۔ یا تو ان چیزوں سے ادا کریں یا پھر قیمت ان کی ادا کر دیں، دونوں جائز ہیں۔ نمبر 4 کب واجب ہے۔ صدقہ فطر جو ہے عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عید سے پہلے رمضان کے مہینے میں ادا کر دے تو بھی جائز ہے،
کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے بعض صحابہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ عید سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرتے تھے تاکہ وہ مال مسکینوں تک پہنچ جائے اور ان کی بھی عید اچھی من جائے اور وہ بھی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا علماء نے مستحب لکھا ہے۔ ہاں، اگر عید کی نماز ہو گئی، صدقہ فطر واجب تھا، ابھی تک ادا نہیں کر سکے تو اب بھی ادا کر دیں، ذمے وہ واجب رہے گا۔ اب بھی اگر ادا کر دیں گے تو ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مزید اس بارے میں کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں یا پھر علماء سے رابطہ کریں۔ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔